السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمدللہ اس وقت ہم جامع مسجد اخن میں موجود ہیں. نماز فجر ادا کی جا چکی ہے اور آج 23ویں روزے کی نیت کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ثابت قدمی عطا فرمائے. ممکنہ جمعۃ الوداع بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگلا جمعہ ہم نہ پا سکیں تو ماہ رمضان کے آخری جمعہ ہو. دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری جمعہ بھی عطا کر دے, لیکن ممکنہ جمعۃ الوداع یہی ہے. اور ماہ رمضان کا اگر یہ آخری جمعہ ہوا تو پھر ہی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر لمحے اپنے بندے پر جمعہ کے دن کرم فرماتا ہے. ویسے ہی آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کو بھڑکاتا نہیں ہے. جہنم جمعے کے دن بند کر دی جاتی ہے, اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, سرد کر دیتا ہے. اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ اگر رمضان کا ہو تو اللہ تعالیٰ ہر لمحے 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد بھی کرتا ہے. تو یہ وہ جمعہ ہے کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزاد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں, ہمارے والدین, بال بچوں اور اہل خانہ کو جہنم سے آزادی عطا کر دے. ظاہر اشرائے نجات بھی ہے جہنم سے آزادی کا. اللہ اس کی برکتیں ہمیں عطا کر دے. ایک حکایت میں ملتا ہے کہ سفر پہ چند لوگ ہوتے ہیں اور وہ ایک علاقے میں, گاؤں میں ٹھہرتے ہیں. تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جس گلی سے وہ گزر رہے تھے اس گلی میں ایک گھر تھا, اور گھر کے اندر سے گھر کا جو مکین ہے وہ باہر کچھ چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رہا ہے نا, پتھروں کو باہر پھینک رہا ہے. اچھا, باہر انہی قافلوں والوں میں سے ایک سمجھدار انسان تھا, وہ ان پتھروں کو اٹھانے لگا. لوگوں نے دیکھا کہ یہ عجیب آدمی باہر سے بندر پتھر پھینک رہا ہے اور اندر سے, اور یہ ان پتھروں کو اٹھا رہا ہے, چن رہا ہے. اس کے بعد پھر وہ اکٹھا کر لیتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس ایسے پتھروں میں کیا ہے جو وہ اٹھا رہا ہے اور وہ پھینک رہا ہے, وہ اٹھا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں بھی بتاتا ہوں کہ پتھر کیا ہے. گھر کا دروازہ بجاتا ہے, مکین ہوتا ہے, وہ باہر آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے گھر سے آ رہے ہیں باہر, کس نے پھینکے؟ اس نے کہا میں نے پھینکے. وہ کہتا ہے کیوں؟ کتنے عرصے سے پڑے ہوئے تھے, کسی کام آتے نہیں تھے, اور پتھر ہیں گھر میں, کیا کرنا ہے ان کا, کوئی قیمت بھی نہیں ہے ان کی. تو ظاہر ہے پتھر کا کام گھر سے باہر ہی ہے تو میں نے باہر پھینک دی. تو وہ یہ کہتا ہے کہ افسوس کہ تم نے اپنے گھر کا اثاثہ باہر پھینک دیا. وہ چونک جاتا ہے کہ پتھروں میں ایسا اثاثہ کیا ہے. سننے والے حاضرین بھی متعجب ہوتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. کہہ رہے یہ پتھر نہیں ہے, دراصل قیمتی موتی ہیں, قیمتی جواہرات ہیں, قیمتی نگینے ہیں جن کو تم نے باہر پتھر سمجھ کے پھینک دیا. وہ کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا؟ وہ کہتا ہے اس تجارتی قافلے کے اندر میں واجب وہ ہوں جو چوری ہوں, جو جواہرات کو پہچانتا ہوں. اب وہ اس پر بھی ملال کرتا ہے, افسوس کرتا ہے, کیونکہ اس نے گھر سے باہر پھینک دیے تھے, اس نے اٹھا لیے تھے, تو اٹھانے والے کیوں ہو گئے. اب وہ کہتا ہے کہ اب جو میرا اثاثہ تھا میرے ہاتھ ہی اپنے ہاتھوں سے, اب میں نے اپنے ہاتھوں اس کو کیا کر دیا, برباد کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی قدر نہیں کر پایا, ان کی اہمیت کو نہیں سمجھ پایا. وجہ نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے کہا بیکار ہے, پھینک دو. جب چلے گئے تو پتہ لگا یہ تو بہت قیمتی تھے. اس لیے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ نعمت جب اللہ عطا کر دیتا ہے تو قدر نہیں ہوتی, جب چلی جاتی ہے, چھن جاتی ہے, تو پتہ لگتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی. جب وہ چھن جاتی ہے پھر پتہ لگتا ہے. آنکھیں ابھی ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ان آنکھوں سے ہمیں اللہ وہ چیزیں بھی دیکھنی ہے جو حلال ہے. ہم نہیں سوچ پاتے, جو آیا دیکھ لیا, جو آیا دیکھ لیا. آنکھوں کا پردہ رکھ ہی نہیں پاتے.
جبکہ اللہ نے خود قرآن مجید میں کہا ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے کرے. ہم دیکھتے ہی نہیں، رکھتے ہی نہیں. لیکن خدا نہ خواستہ کسی کی آنکھیں چلی جائیں تو پھر وہ کہے گا کہ سب کچھ لٹ گیا میرا، اب تو کچھ دکھنے کے قابل ہی نہیں رہا. آنکھیں ختم تو سمجھو زندگی ختم. اس طرح کی ذہن بن جاتا ہے. کان اللہ نے سننے کے لیے دیے، خدا نہ خواستہ کان خراب ہو جائے، آواز چلی جائے تو پھر پتہ لگے کہ یہ کتنی اہم چیز تھی. تو زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی، یہ بھی اس کی بڑی نعمت ہے. جب یہ چھن جائے گی نا اور اللہ کے پاس پوچھیں گے اور پھر پتہ لگے گا کہ ہماری نیکیاں اور ہمارے گناہ کا درجہ کیا ہے. اس پر کلام مجید میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ بندے کہیں گے کہ مالک ایک مہلت دے دے، بس دنیا میں جائیں اب پھر تیری عبادت ہی کرتے رہیں گے. تب مہلت نہیں مل سکتی. کیوں؟ کیونکہ ہم زندگی کی قدر و منزلت ہوتے ہوئے نہیں پہچان پائے تھے. اب جب نتیجہ دیکھ لیا ہے تو اب کہنے کہ اب مل جائے، نہیں. نتیجہ تو تب ملنا تھا برکت والا جب نہ دیکھ پائے تھے تو اس کو اس کی طرف جانا تھا. اسی کو ایمان کہتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، نہ دیکھنے والی چیز کو ماننے کا نام ایمان ہے. اللہ نے زندگی دی، بیکار چیزوں میں ضائع کر دی. کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کوئی ڈرگ ڈیلنگ کرتے مر جاتا ہے، کوئی ٹرالی میں آ کے مر جاتا ہے، کوئی ہوائی فائر کرتے ہوئے مر جاتا ہے، کوئی پٹاخے جلاتے ہوئے مر جاتا ہے، کوئی سینما میں مر جاتا ہے، کوئی گانے سنتے سنتے مر جاتا ہے. ایسی بھی تو موت آتی ہے، بری سے بری موت آتی ہے. اللہ ہمیں اچھی موت عطا فرمائے. ایسی بھی موت آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اس کی قدر و منزلت نہ کی تو گویا ہم اسی نادان انسان کی طرح ہو گئے. ایسے ہی ماہ رمضان دیکھ لیجیے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس کے جانے کے بعد ہم کچھ بھی کرتے رہے ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا پھر، جب تک کہ اس کا فیصلہ نہ ہو. اگر اس نے موت لے لی دوبارہ آنے سے پہلے تو کیا کریں گے؟ اس لیے حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا سوز و گداس میں کیوں رہتے ہیں، کیوں اتنا روتے ہیں؟ کہتے ہیں ہر لمحے ہر دن کو میں زندگی کا آخری دن سمجھ کے گزارتا ہوں اور یہ سوچ کے کہ کل مجھے نہیں ملے گا، اور اسی فکر میں زندگی کا میرا آخری دن ہے، آخری لمحہ ہے، اور میں اللہ کی رضا میں گزارنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے. ہم تو 15 سال کی 20 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں. 10 سال پرانی پلاننگ چل رہی ہے کہ 10 سال بعد یہ ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے 10 سال بعد ایسا ہوگا؟ 10 منٹ کا نہیں پتا ہمیں کہاں ہوں گے. جس زندگی کے بارے میں نتیجہ پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں لاپرواہ ہے، اور جس کے بارے میں وعدہ ہے کہ میں نے تمہیں دینا ہے دینا ہے دینا ہے، دیتا رہوں گا، زندگی ہے تمہیں ملے گا، اس کے لیے ہم پریشان ہیں. پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، پتہ نہیں کب ملے گا. کل کا ملا ابھی مل جائے، ابھی کا ابھی مل جائے، ابھی مل جائے بالکل. اور ابھی پانے کے چکر میں ہمارے پاس خبر بھی نہیں ہے، ہم 2 نمبری کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جس کے بارے میں یہ ہے کہ نہیں پتا کب چھین لی جائے، اس کے بارے میں بالکل بے فکر ہے، کچھ خبر ہی نہیں ہے. گویا ہم ابھی قدر و منزلت تک پہنچے نہیں. رمضان ہمیں ملا، گزار دیا. رات کو کرکٹ کھیل کے گزارا، پوری رات دنگل کیا گلی محلے کے اندر، جھولوں میں گزار دیا، گھوڑے میں گزار دیا، گاڑیوں میں گزار دیا، پوری فیملی برات سمیت نیچے آئی ہوئی ہے. یہ تو دیکھیں فیسٹیول ہے یا رمضان ہے. رمضان کی راتوں میں بزرگان دین روتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، چھپ کی عبادت کرتے تھے. یہاں تو بھائی الگ ہی ماحول ہے، الگ ہی دنیا بسی ہے. لگی نا یورپ تک کے اندر لوگ تھوڑا احترام کر لیتے کہ رمضان ہے. ہمارے اپنی ملک کے اندر رمضان ہم بے ادب بن گئے. بازاروں میں چلے جائیں تو الگ ہی رنگینیاں لگی ہوئی رمضان کے حوالے سے. نیچے اترتے ہیں مسجد سے باہر تو الگ ہی گنا آپ کو دکھا دے گا، بتائے گا شرم سی ہے کہ یار رمضان میں ہو رہا ہے، رمضان میں ایسا کر رہے ہیں. جھولے لگے یا جھولے رہیں، یہاں عورتیں یا بچیاں، یہ کھانے کے اسٹال، یا پان کا اسٹال، یا ہوٹل کا اسٹال. آپ سوچے تو کر کیا رہے ہیں ہم لوگ؟ پورا گھر نیچے ہے. اور بادشاہ انسان، وہ انسان جو خاندان چلا رہے اپنا، وہ اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو یہاں لے کے آئے ہیں. چلو جی چلو جھولے دیکھ لو. آپ ایک بچوں کے کام میں عورتوں کا کیا لینا دینا؟ بچوں کے معاملے میں خواتین کا کیا لینا دینا؟ جوان بچیوں کا کیا لینا دینا؟ آپ سوچے تو، لیکن پتہ ہی نہیں، عقل ماری گئی بالکل. جو گھر کے فیصلے کرنے والا انسان ہے وہ اس معاملے میں بچوں کے آگے اتنا لاپرواہ ہو گیا، مجبور، بالکل جیسے اس کے بعد اختیار ہی نہیں ہے. مرنے کے بعد سوال ہوگا اللہ سے، یہی باپ سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا اولاد کے ساتھ. یہ تو نکل جائے گے کچھ نہیں سے. جن بچوں کو لے کے آپ ساری رات رمضان کے مہینے کے اندر یہ گھما پھرا رہے ہیں،
یہ نکل جائیں گے. اللہ پوچھے گا تمہاری اولاد تھی, تمہاری بیٹیاں تھی, تمہاری بیوی تھی, تمہارے بچے تھے, تم نے کیا کیا؟ راتیں میں نے رمضان کی دعا کے لیے بھی, تلاوت کے لیے بھی, برکت کے لیے بھی تم نے جھولوں میں گزار دی, تم نے قدر ہی نہ کی. اب یہ باپ تو جواب دے گا کہ بچوں کیا کیا, اللہ یہ کر رہا تھا, یہ کر رہا تھا, یہ پھنسا دیں گے بچے. حدیث پاک میں آتے ہیں اولاد کے برائیاں بھی ماں باپ کو خبر میں ملتی ہیں. اگر برائی کرے گی اولاد, گناہ کرے گی, تو ماں باپ کو قبر میں تکلیف ہوگی اس سے. اگر آپ اپنے بچوں کو بچپن سے یہ سارا گند دکھائیں گے رمضان میں, تو کیا سیکھیں گے وہ؟ ان کو تو یہ خبر ہوگی کہ رمضان گاڑیوں میں گزارنا ہے, گھوڑوں میں گزارنا ہے, جھولوں میں گزارنا ہے, کرکٹ کھیلنی ہے, بازاروں میں گزارنا ہے, کیونکہ آپ نے دکھایا بچپن سے. نہ آپ کو توفیق ملی رمضان کی راتوں میں دعا کر کے رونے کی, نہ ماں کو ملی ہے, نہ بڑی بہن کو ملی, نہ چچا تاؤ کو ملی, کیونکہ انہوں نے یہی دکھایا کرتے جو ہو رہا ہے ماہ رمضان. مطلب ہم میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ کم سے کم مسجد کے راستے کو صاف کروا کے بولے اللہ کے واسطے یہاں سے ہٹ جاؤ اور مسجد میں آنے والوں کو راستہ دو. عجیب ہی گند بھرا ہوا ہے. اب سوچیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم زیادہ ہیں, ہم کثرت میں ہیں, ہم بڑی اجتماع کر سکتے ہیں, ایک مسجد کا دروازہ تو صاف نہیں کر سکتے ہیں, ایک گلی تو صاف کروا نہیں سکتے ہیں. یہ ہمارے حالات ہیں. مسجد برابر میں, سامنے وہ گانے چل رہے ہیں, بھائی دھوم دھمکا چل رہی ہے. اترتے وقت بھی ہمیں شرم آ رہی ہوتی ہے کہ اب گھر کو کیسے نکلے, ہم بڑا بچ بجا کے نکلنا پڑتا ہے. سوچ لیں حالات کدھر لے کے جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ راتوں رات آؤ سب کو ہٹاؤ. جب آپ اپنی فکر کو لگ جائیں گے تو یہ سارے پیمانہ ہو جائیں گے, بے مقصد ہو جائیں گے, وہ ملے گے نہیں. ابھی کہ ہماری روزی روٹی ہے تو بھائی روزی روٹی کمانے کے لیے اللہ نے پورا مہینہ پورا دن رکھا ہے, ضروری نہیں آنا ہے بہانے سے, کیونکہ سارا سال تو یہ لوگ بھی پڑے رہتے ہیں, کو نہیں پتا ہوتا رمضان کے مہینے میں اور یہ 2-4 پیسے کما لیتے ہیں. تو سوچیں سمجھیں, زندگی کو دیکھیں کہاں پڑے ہیں. اسی طرح اللہ نے اعتکاف میں رکھا ہے تو دیکھیں اعتکاف میں ہمارا کس طرح کا اعتکاف ہونا چاہیے, ہمیں اعتکاف میں کرنا کیا چاہیے. اللہ نے زندگی دی ہے, یہ چلے جائیں گے تو اس کے بعد پھر یاد رہے گا کہ 10 دن اللہ کے گھر میں رہتے تھے بس. زندگی میں ایسا ہو کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی یاد داری میں روئے ہوں. رمضان کے بعد بھی رمضان کو یاد کریں, رمضان کے بعد بھی رمضان ہماری زندگیوں میں باقی رہے, رمضان کا اثر ہماری زندگی میں رہے. جب ہمارے گھر سے ہمارا پیارا چلا جاتا ہے دنیا چھوڑ کر, کتنا روتے ہیں. جوان بیٹا مر جائے تو ماں کو صبر ہی نہیں آتا, سالوں گزر جاتے ہیں, پر ہر خوشی ہر غمی میں ماں اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہے, کیونکہ اس کا قریب تھا, اس کا پیارا تھا. تو رمضان کو ایسا پیارا بنا کے رکھے ہم کہ جب یہ جائے تو ہم روتے رہیں, ہم خوشیوں میں ظاہر نہ کریں. خوشی کریں, ایک حد تک خوشی ہوتی ہے, لیکن خوشی بھی یہ بھی نہیں کہ بالکل پاگل ہو جائیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, روتے پھر رہے ہیں, نہ زور نہ سر نہ مغرب کا پتہ. خوشی ہو لیکن ایک حد تک کہ اللہ تیرا شکر ہے ٹھیک ہے, لیکن رمضان کا غم اپنا ہوتا ہے. جمعہ تم بتا یہ آخری رمضان ہے, اب پتہ نہیں اگلا جمعہ ملے نہ ملے, پھر آئندہ سال آئندہ شائع حرم تم. اگر کرم ہوا تو پھر رمضان کو بھی پا لیں گے. جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شوق ہوگا, کیا خبر میری زندگی کا, نہیں پتا کچھ کیا ہونے والا ہے. تو اپنی زندگی کے اندر جھانکیے, تبدیلی لانے کی کوشش کیجیے. آئندہ زندگی میں اب ہم نے کرنا کیا ہے, آگے ہم نے کیا کرنا ہے, بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا کرنا ہے, بچوں کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. جو سکھائیں گے جو بتائیں گے آپ کے بچے وہی کریں گے, تو بہتر یہ اچھا دکھائیں اچھا سنائیں, تاکہ کم سے کم موت کے لمحات میں بھی ہوں تو بچے کو دعا کر رہے ہوں, اللہ بخش دے ہمارے باپ کو, ہمارے بھائی کو, ہماری ماں کو, کم سے کم ایسا ہو. آج کل تو حالات بہت ناگفتہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی تربیت کے میں اپنی توفیق بھی بخشے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر انداز میں اپنی زندگی کو جیسا وہ چاہتا ہے گزارنے کی توفیق بھی دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی قدر کرنے, اس کی بقیہ دن جو باقی ہیں اس میں رحمت پانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے معتکف ہیں امین بھائی, رات سے کافی علیل ہیں, یہی اعتکاف میں ہیں, اور ان کو الٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں, اسہال کا مرض بھی ہے, ڈرپ وغیرہ بھی ان کو لگی. آپ دعا کریں, معتکف بھی, اللہ ان کو اعتکاف میں سلامت رکھیں, ان کا اعتکاف اسی طرح چلتا رہے, کوئی مشکل نہ ہے, کوئی پریشانی نہ ہے, صحت اللہ تندرستی دے. اور جتنے بھائی یہاں ہیں جہاں جہاں مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں, اللہ صحت اور تندرستی کے تعلق کا اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام پڑھیں گے. مصطفیٰ جان رحمت بیدار سلام شمع بز میں
ہدایت پیدا کو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا، مصطفیٰ جانی رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، السلام علیکم إن الديار الصلاة يوم الدلاء أرد الحرم بلغ السلام روضة فيها النبي المحترم صلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.